اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے بہت سے نوافل پڑھے ہوں گے، بہت سے آپ نے اذکار کیے ہوں گے، بہت سے آپ نے وظائف کیے ہوں گے، روزی کے، روٹی کے، بچوں کی شادیوں کے، کاروبار میں کے گھر میں خیر و برکت کے۔ اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے ہم سب کو صحیح اسلام کے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم آپ کو نفل حاجت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کیسے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت آپ نے پڑھنے ہیں۔ آپ اس بات کا یقین کریں، کسی قسم کی بھی آپ کو پریشانی ہو، ضرورت ہو، بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہو، کوئی بندش ہو، رزق میں رکاوٹ ہو، یا اپنے کاروبار میں بندش ہو، یا کوئی ایسا مسئلہ جس سے آپ کی جان نہ چھوٹتی ہو، کیس ہو، مقدمہ ہو، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو نا، آپ کو جو عمل سے ذکر مکمل کر لیتے ہیں، وہ موکلات کو حاضر کرتے ہیں، یہی نفل وہاں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد کسی قسم کا بھی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کرنے ہیں۔ اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ آپ نے اس کی پہلے اسی نیت کیسے کرنی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے 2 رکعت نماز نفل حاجت عبادت اللہ تعالیٰ دی مدرک کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں آپ نے ثنا الحمدللہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کے بعد جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے اسے 41 مرتبہ پڑھنا ہے پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی آپ نے کرنا ہے۔ پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ 2 سجدوں میں آپ نے دونوں پہلی رکعت کے سجدوں میں آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ الحمد شریف کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع کرنا ہے۔ وہاں سبحان ربی العظیم آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 41 ٹائم 41 مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ایسے ہی آپ نے دوسرے سجدے میں بھی یہی پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 41 مرتبہ۔ اس طرح چاروں سجدوں میں آپ نے یہ آیت کریمہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے اور کامل یکسوئی کے ساتھ آپ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس کرنا ہے، انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ۔ جو بھی آپ کو مسئلہ ہو، جو بھی آپ کو ضرورت ہو، کسی بھی چیز کی آپ کو طلب ہو۔ آج کل گھروں میں روزی کی تنگی آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، یا باہر جانے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا کاروبار میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو آپ نے یہی 2 نوافل
حاجت آپ نے ادا کرنے ہیں، ادا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، میرا یہ مسئلہ ہے جس کے لیے میں نے یہ نوافل ادا کیے ہیں، اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر کے اسے قبول فرمانا، اور پھر اللہ سے دل کھول کر بات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اس نے کہنا ہے تو ہی تو میرا اللہ ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، میرے اللہ تو ہی ذلت دینے والا ہے، اور میں تیرے ہی دربار سے فریاد کرتا ہوں، میں تیرے ہی آگے فریاد کرتا ہوں کہ تو میری حاجت پوری کرنے والا ہے، اور میری اس حاجت کو، میری اس مشکل کو ختم کر دے، میری حاجت کو پوری کر دے، میری اس مشکل کو ختم کر دے، اور ہمیں اس پریشانی سے، اس مسئلے سے نجات دلا دے۔ ایک بات میرے بھائی یاد رکھنا، اکثر میں اپنے ویڈیوز میں بھی، ویسے بھی کہیں موقع ملتا ہے مریدین کے پاس جانے کا، تو انہیں 2-3 باتیں میں اپنی بیٹیوں کو لازمی بتاتا ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ موت ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ زندگی ہے، جو ہم اور آپ لوگ جی رہے ہیں۔ زندگی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور یہ دھوکہ، فراڈ، 2 نمبری، بے ایمانی، اسے ہم مجبوری کا نام دے دیتے ہیں۔ بھائی یہ میری مجبوری تھی، وہ میرا رشتہ دار تھا، یہ میری مجبوری تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 سے ابو مخلوق پیدا کی ہے، بڑی مشکل سے 10-12,000 جو مخلوق کو دکھتی ہے، باقی تو چھپن ہے، باقی تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے کیسی کیسی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور علم غیب صرف میرے اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ ٹیوے ہیں، ٹوٹکے ہیں، ویسے ہی ذکر کر لیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین کریں، اس سے مانگیں، ٹھیک ہے نا، اس سے مانگیں، اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے دینے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں، پریشانیاں ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلے آسان کر دے گا۔ آمین۔